ناقص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال جان پیسہ کم کر کے اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تو انسان شریر ہے، شر میں ہے، تو اس تکلیف کے بعد ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیں گے تاکہ وہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں۔ اور اگر انسان نیک ہے، اس کے باوجود تکلیف آئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی نیکیوں سے نہیں پہنچ پائے گا، وہ اعلیٰ ہے مقام، یہ سست ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے کر، صبر کی توفیق دے کر صبر کی عبادت کرواتا ہے۔ صبر بھی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کی عبادت کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دم اٹھا کر کے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے جو اس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے بھی یہ تکلیف بری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو آسودگی ملے، صحت ملے، اچھائی ملے، شکر کرے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف آ جائے اور اس پہ صبر کرے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے برا آپشن کوئی نہیں، یہ ایمان والا ہے۔ تو اگر کسی کو بیماری آ جائے تو نمبر ایک، لوگوں کو اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، یہ ان پر لازم ہے۔ تو تیماردار جا کر کیا کہے گا؟ دعا دے گا، اور کیا کہے گا؟ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ دے گا۔ اور حوصلے کے ٹوٹ جانے سے انسان کے جسم میں ایسی زہریں پیدا ہوتی ہیں جس سے وہ مر بھی سکتا ہے، مایوسی سے۔ کسی نے بیان کیا، معلوم نہیں، کہ کافروں کے کسی ملک میں کسی شخص کو پھانسی کی سزا تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک تجربہ کرنا ہے، اس لیے ان کو پھانسی پر نہیں لٹکانا۔ اس کو کہا تجھے سانپ سے ڈسوا کر مارنا ہے ہم نے، تو اس کی آنکھیں باندھ دی گئیں اور اس کو 2 سوئیاں چبھوئی گئیں، جس سے اس کو احساس ہو کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، تو وہ تھوڑی دیر تک مر گیا۔ بعد میں چیک کیا تو اس کے جسم میں وہ زہریں پیدا ہوئی تھیں جو سانپ سے پیدا ہوتی۔ اسی طرح ایک شخص کو کہا کہ جب تجھے قتل ہی کرنا ہے، تو قاتل ہے، تجھے قتل ہی کرنا ہے، تو تیرا خون کسی کے کام آ جائے گا، تو ہم تیرا سارا خون نکال لیتے تو مر جائے گا۔ تو اس کو لٹا دیا گیا اور اس کا خون نکالا گیا، تو نیچے ایک ڈول تھا، بالٹی تھی، اس میں سرخ رنگ کا پانی انہوں نے ڈالا، تو اس میں اس کا خون گر رہا تھا۔ تو اس نے اچانک اٹھ کر دیکھا، اچھا تو یہ سارا خون میرا نکلا ہے، تو اس کے بعد اس میں وہ زہریں پیدا ہوئیں جس سے وہ مر گیا۔ تو مایوسی یہ بہت قاتل ہوتی ہے، بذات خود قاتل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں جی کینسر ہو گیا تو مریض کو مت بتاؤ، ہے نا، مریض کو مت بتاؤ۔ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو مریض کو مت بتاؤ، کیونکہ اس کے بتانے سے ہی اس میں مزید بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو منافع خور ڈاکٹر ہیں وہ آتے ہی مریض کو پاؤں سے نکال دیتے ہیں، تو نہیں بچے گا، تیرے دن تھوڑے رہ گئے۔ مدینہ میں میں تھا، میری کمر میں درد ہوئی تو ڈاکٹروں نے علاج کیا، ٹھیک نہیں ہوا میں، تو ایک ڈاکٹر نے کاغذ پر باقاعدہ لکھ دیا، نمبر 1 تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، باقاعدہ کاغذ پر لکھ دیا۔ نمبر 2 اگر دن میں 40 گلاس پانی کے پیے تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، آپ کے سامنے ہوں۔ مقصد یہ کہ مایوسی پیدا کر کے اس کو مزید بیمار کرنا بھی ایک بطور ٹول استعمال ہوتا ہے۔ اس کا برعکس اگر مریض کو حوصلہ دیا جائے
تو وہ اس کی صحت ہے، اس کی صحت ہے۔ اور یہ باقاعدہ آج کل کاؤنسلنگ کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، ڈپلومہ کروایا جاتا ہے، اور وہ آ کر کے لڑکی ہو عورت کے لیے، مرد کے لیے مرد ہوتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے اور آ کر اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ مریض کو باتوں میں لگانا اور اس کی سوچ کو تبدیل کرنا اور اس میں مایوسیاں ختم کرنا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اس کو بھی باقاعدہ کاؤنسلنگ تھراپی کا نام دیا گیا، اور اس سے مریض باقاعدہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گولیوں کی نسبت کاؤنسلنگ سے زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور قرآن حکیم اس کاؤنسلنگ سے بھرا ہوا ہے، بے شمار طریقے ہیں قرآن حکیم کے لوگوں کے حوصلے بڑھانے کے۔ تو بہر صورت یہ الگ موضوع ہے۔ تو ہم مریض کے پاس جایا جائے تو اس کو کہا جائے کہ انشاءاللہ طہور، انشاءاللہ یہ تیری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تجھے شفا دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حتیٰ کہتے مجھے موت نظر آ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوچھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں مال کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ ابھی تو اس سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے۔ تو حوصلہ بڑھایا اور واقعتاً اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، مصر کے فاتح ہیں۔ تو تیمارداری فرض ہے، ان 6 حقوق میں سے ایک ہے جس میں تیمارداری بھی آتی ہے۔ جانا چاہیے مریض کو، دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک انسان مریض کے پاس رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب تک وہ مریض کے پاس ہوتا ہے وہ جنت کے خوشوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں جانا چاہیے، مریض کا حال احوال پوچھنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے مریض کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو اکتانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی مصیبت میں اجر پا رہا ہے اور تم بھی اس کی مصیبت میں ہو، اجر پا رہے ہو، اجر سے خالی نہیں ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جب تک ہوش قائم ہے نماز معاف نہیں ہوتی۔ جب تک ہوش قائم، پیشاب نکل رہا ہے، پیمپر لگا ہوا ہے، کچھ بھی حالت ہے، جب تک ہوش حواس ٹھیک ہے نماز فرض رہتی ہے۔ ہاں لیٹ کر پڑھ لو، ہاں قبلہ رخ منہ نہیں تب بھی پڑھ لو، ہاں آپ تیمم کر کے پڑھ لو، یہ معافیاں آپ کے لیے ہیں۔ پیشاب نکلتا جا رہا ہے، پرواہ نہیں، پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہوتی۔ تو جو ساتھی ہیں مریض کے ان کو کوشش کرنی چاہیے وضو کروا سکتے ہیں تو، نہیں تو تیمم کروا دیں، اور قبلہ رخ منہ کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا تو ویسے پڑھ لے، لیکن بہرحال ان کو مریض کو نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا امام بنایا۔ ایک دن انہوں نے لمبی نماز پڑھا دی، لمبی نماز، حتیٰ کہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے آ کر کے شکایت کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، معاذ تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پر تم جانتے نہیں ہو ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، فرمایا تیرے پیچھے کمزور بھی نماز پڑھتے ہیں، بیمار بھی نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو جلدی کوئی کام ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو تم اتنی لمبی نمازیں کیوں کرواتے ہو؟ تو مطلب یہ کہ مریض بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالج ہو چکا ہے، لوگوں کو ایک ٹانگ کو فالج ہوتا ہے، آپ کی دونوں ٹانگوں کو فالج ہوا، اور آپ ایک طرف حضرت عباس اور ایک طرف حضرت علی بن ابی طالب، فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب ان کے کندھے پر جا رہے ہیں مسجد میں، ورجلاه تخطان علی الارض، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس حالت میں بھی آپ نے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ کہاں کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، جنگ ہے، جدل ہے، خون بہہ رہا ہے، تلوار چل رہی ہے، وہاں بھی فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آدھے لوگ آ جائیں، ایک رکعت پڑھ لیں امام کے ساتھ، ایک اپنی پڑھ لیں، وہ چلے جائیں، دوسرے آ کر کے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں، ایک اپنی پڑھ لیں، اتنے تکلف کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو بیمار کو کوئی چھٹی نہیں ہے، سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں بھی اپنے مریضوں کو نماز پڑھانی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، مریضوں سے دعائیں لینی چاہیے، مریضوں کو بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ مریض کی دعا زیادہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ بندہ میرا بیمار ہو گیا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے لیے وہ نیکیاں ایز اٹ از لکھ دو جو یہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کی حالت میں ہمیں بہت اچھے ریکارڈ بنانے چاہیے،
تاکہ بیماری کے دنوں میں اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے لکھ دے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک خریدو اور ایک مفت میں لے جاؤ۔ ہاں صحت کی حالت میں کرو، بیماری کی حالت میں مفت میں لے جاؤ۔ کتنا فضل ہے میرے رب ذوالجلال والاکرام کا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے، عافیت دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اگر بیمار کرے تو صبر کی توفیق دے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ اعلم و صلی اللہ علیہ وسلم۔